والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم طالبین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رب کریم کی عطا کردہ توفیق و سعادت سے آج کی اس مبارک محفل گرامی شریف میں ہم سب حاضر ہیں. اگر بات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور جس عقیدت و محبت کے ساتھ اہل خانہ نے اس محفل پاک کو سجایا ہے اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور اللہ پاک اس محفل پاک کی برکت سے ان کے گھر میں اپنی رحمت برکت نازل فرمائے. تمام مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے. الحمدللہ یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عقیدت و محبت عطا فرمائی ہے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک بندے کی محبت میں ہونا کہ بہت فائدے کی بات ہے اور رب تبارک و تعالیٰ ہی اس محبت کو عطا فرمانے والا ہے. رب کریم کی ذات نے ہی ہمارے دل میں ان اللہ والوں کی محبت کو پیدا فرمایا ہے. وہ کس طرح؟ حدیث مبارکہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے کسی بندے سے محبت کرتی ہے تو رب کریم حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم فرماتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جب بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوتے ہیں تو رب کریم حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام جب رب تعالیٰ کا یہ پیغام سنتے ہیں، رب تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ سنو، رب تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں. رب تعالیٰ کی محبت کے بعد میں جبریل بھی اپنے رب کے اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا اے آسمان والوں تم بھی اس رب تعالیٰ کے فلاں بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ. لہذا پھر تمام آسمان والے رب تعالیٰ کے اس فلاں بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور جب رب تعالیٰ کی ذات محبت کرنے والی حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات
اپنے اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے، اور یہ عطا کردہ رب تعالیٰ کا انعام ہے کہ آج ہم بزرگان دین کی محبت اپنے دل میں پاتے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے ان تمام میں سے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، ہمارا کوئی ان کے ساتھ دوستی یاری کا تعلق نہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں غوث پاک کی محبت ہے، پھر بھی ہمارے دل میں خواجہ صاحب کی محبت ہے، پھر بھی ہمارے دل میں دادا صاحب کی محبت ہے، پھر بھی ہمارے دل میں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت ہے، پھر بھی ہمارے دل میں لاڈ شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت ہے، پھر بھی ہمارے دل میں عبداللہ شاہ غازی کی محبت ہے۔ یہ محبت کیوں ہے؟ تو پتا چلا کہ رب تعالیٰ نے ہمارے دل میں ان اللہ والے کی محبت کو پیدا فرمایا ہے۔ اور یقین جانیے رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے، بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کو کوئی بہانہ چاہیے، حالانکہ ہم گناہگار کتنے ہیں، ہم سیاہکار کتنے ہیں، ہم خطاکار کتنے ہیں، لیکن رب تعالیٰ معاف کس شرط پر کرتا ہے کہ ایک مرتبہ بندہ سچی توبہ کر لے، صرف ایک بار بندہ سچی توبہ کر لے۔ رب تعالیٰ گناہوں کو نہیں دیکھتا، رب تعالیٰ نافرمانیوں کو نہیں دیکھتا، رب تعالیٰ اس بندے کی سچی توبہ کو دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برسنے لگی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ اس شان کے ساتھ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ والوں کی ہمارے دل میں جو محبت پیدا فرمائی ہے، یوں سمجھیے کہ یہ بھی ایک بخشش کا بہانہ ہے۔ اور بخشش کا بہانہ یوں ہے کہ بغداد شریف میں غزبات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور مبارکہ میں ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہوتا ہے، لوگ اسے قبر میں دفنا کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر سے چیخوں پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حیران و پریشان ہوئے، اور اس حیران و پریشانی کے عالم میں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں آتے ہیں اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ علی جان، ہمارے پڑوس میں قبرستان میں قبر سے چیخوں پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، لہذا آپ کچھ اس کی بخشش کے لیے اہتمام فرمائیے، اس کی بخشش کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چند سوالات فرمائے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے استفسار فرمایا، کیا ہمارا مرید تھا؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ وہ آپ کا مرید تھا، ہم اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ چنانچہ دوسرا سوال غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کیا ہمارے پیچھے کبھی نماز پڑھی ہے؟ ارے گزار ہوئے علی جان، ہمیں اس بات کا بھی نہیں پتا۔ پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کبھی ہماری مجلس میں آ کر بیٹھا، کبھی ہماری صحبت اختیار کی؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب تیسرا سوال فرمایا تو لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں اس بات کا بھی نہیں پتا۔ لہذا 3 سوالات کے بعد غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر ہیبت آنی ہو جاتی ہے، آپ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس غضب کے عالم میں، اس ہیبت کے عالم میں کسی کو جانتے نہیں ہیں، کسی پر غصہ نہیں فرماتے، بلکہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اپنے سر کو اٹھاتے ہیں۔ سر کو اٹھانے کے بعد غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی فرشتوں نے آ کر مجھے یہ بتایا ہے کہ فلاں شخص آپ سے حسن ظن رکھتا تھا، آپ سے محبت کرتا تھا، لہذا آپ کی محبت کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو حضرت پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت قبر میں بھی کام آتی۔ حضرت پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا سردار بنایا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے سردار انبیاء بنایا اور حضرت پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سردار اولیاء بنایا۔ اور الحمدللہ سردار اولیاء کی محبت رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اور حضرت پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سردار اولیاء ٹھہرے۔ محبت کا درس سنا تو ہم میں سے ایک تعداد ہے کہ جو صرف اسی محبت میں گم رہنا چاہتی ہے، کچھ کرنا نہیں چاہتی۔ حالانکہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں ولیوں کے سردار، لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش سے لے کر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جوانی تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو غوث پاک ہیں تو ولیوں کے سردار، لیکن پھر بھی عبادت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، پھر بھی عبادت میں ناغا نہیں ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب پیدا ہوتے ہیں تو عبادت گزار پیدا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ آپ نے سنا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماہ رمضان میں پیدا ہوئے۔ یکم رمضان کو آپ کا یوم پیدائش ہے اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر رب تعالیٰ کا کیسا کرم کہ غوث پاک پیدا تو ہوئے، دنیا میں پہلا دن ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پتا تھا رمضان کے مہینے میں پیدا ہوگا۔ آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی اس بات کا عقل و شعور نہیں رکھتا کہ جناب دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو جانتے تھے کہ رب تعالیٰ نے مجھے رمضان کے مہینے میں پیدا کروایا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ رمضان کے مہینے کے روزے میرے رب نے امت مصطفیٰ پر فرض فرمائے ہیں۔ حالانکہ نابالغی کی عمر میں روزہ فرض نہیں ہے، لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی مسلمانوں کی ادا کو ادا کرتے ہوئے، اپنے رب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے سحری سے افطاری تک اپنی ماں کا دودھ بھی پیتے تھے، اپنی ماں کا دودھ ہی پیتے تھے۔ جیسے ہی سحری کا وقت ہوتا تھا اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں سمجھیے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی پیدائش کے پہلے دن سے ہی ہمیں یہ درس دے دیا، اے مجھ سے محبت کرنے والوں کبھی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا، کبھی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا۔ میں نا سمجھی کی عمر میں، نابالغی کی عمر میں مجھ پر حالانکہ رب تعالیٰ نے روزے کو فرض نہ فرمایا، میری روزہ رکھنے کی ابھی عمر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ رکھ کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب رب تعالیٰ ایسی عمر عطا فرما دے کہ تم پر روزہ فرض ہو جائے تو کبھی روزے پر ناغہ مت کرنا۔ اسی طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر جب جوانی کا عالم ہے تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم پر رب تعالیٰ نے روزانہ 5 نمازیں فرض فرمائیں، تو یہ کیسا غوث پاک سے محبت کرنے والا ہے کہ مسجد میں نظر نہیں آتا، لنگر پر تو بڑا ٹوٹتا ہے، لیکن جب آذان ہوتی ہے تو مسجد کی حاضری سے کیوں غیر حاضر ہو جاتا ہے؟ تو آج غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت سے اگر حقیقی طور پر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آج عہد کیجیے کہ انشاءاللہ رمضان کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ غوث پاک